اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کی شوق کا طالب ہوں، آمین ثم آمین۔ تلخ ہو جانا منافق ہو جانے سے بہتر ہے۔ زخم وہ روشن دان ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ وہ البدی ہے اور وہ آپ کی کہانی پھر سے بنائے گا اور پہلے سے بہترین بنائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عزت آپ کو وہی انسان دے سکتا ہے جو خود باعزت ہو۔ بد اخلاق، بد نیت اور بد زبان انسان کی دنیا کے سامنے جتنا مہذب کردار ادا کر لے، اللہ پاک اس کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے، ممکن نہیں اچھی نیت کو پھل نہ لگے۔ وہم آدھی بیماری ہے، اطمینان آدھی دوا ہے اور صبر شفا کی ابتدا ہے۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہوں ہی نہ۔ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ بندہ درست راستے پر اکیلا سفر کرے۔ صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں خالق اور مخلوق بیک وقت شریک ہوتے ہیں، اور وہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب ہم یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے کو کچھ ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ فکر نہ کرو، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ فتنوں کا معاملہ بہت سخت ہو جائے گا، دین کی پیچھے کی طرف جائے گا، لوگوں میں بخل کنجوسی بڑھے گی، اور قیامت سب سے زیادہ شریر فسادی ترین لوگوں پہ قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے امور کاموں اور باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن کے بعد معافی مانگنی پڑے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ دوریوں میں ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے، آنکھوں کے سامنے تو سب وفادار ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کا ہنر ہم سیکھ نہ پائے، کڑوے سچ نے ہم سے کئی رشتے چھین لیے۔ انتظار محبت میں تھک نہ جانا صنم، ہم مانگتے رہیں گے تجھے دعا قبول ہونے تک۔ سانسوں کا پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائیں، درد کوئی ہماری وجہ سے ملا ہو تو معاف کرنا۔ میں سکون کی تلاش میں تھا، حکم ہوا نماز قائم کرو۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والے تو معمولی احسانوں سے بھی اللہ پاک بچائے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب مل جائے گا۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ شیخ سعدی۔ قبر جتنی بھی پرانی ہو جائیں مگر فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ تازہ ہی رہتے ہیں۔ یقین رکھو تمہاری دعائیں ہی وسیلہ بنیں گی اور تم موضوع تک پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ چلو پھر مسکراتے ہیں ناتسوں پر جنہیں خود پر حاوی دیکھ کر لگا تھا کہ اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ موت برحق ہے مگر گزارش ہے کہ زندہ انسانوں کا جنازہ نہ نکالا جائے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، رب ہماری پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ اچھا بولیں اور ہمیشہ اچھا لکھیں، کیونکہ انسان فنا ہو جاتے ہیں مگر الفاظ زندہ رہتے ہیں، سینوں میں بھی اور کتابوں میں بھی۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے بے شک۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔